السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے خودکش دھماکوں کے جواب میں افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائی۔ انٹیلیجنس کی بنیاد پر 7 دہشت گرد کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان نے پکتیکا، خوست، ننگر خان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فضائی حملوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانے ملیا میٹ ہو گئے۔ 80 سے زائد خارجی دہشت گرد مارے گئے۔ خارجی مولوی عباس، ملا رہبر اور مخلص یار کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ننگرہار میں نیا مرکز نمبر 1 اور 2 کے علاوہ خارجی اسلام مرکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو درستی مکمل اہلیت کے ساتھ ٹارگٹ کیا گیا۔ اسلام آباد کی امام بارگاہ، باجوڑ اور بنوں میں دھماکے ہوئے۔ رمضان المبارک میں بنوں میں ایک اور حملہ کیا گیا۔ فتنہ خارج نے افغانستان میں مقیم قیادت اور ہینڈلرز کی ہدایت پر حملے کیے۔ حملوں کی ذمہ داری فتنہ خارج اور اتحادیوں نے قبول کی۔ پاکستان کے اقدامات اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے ہیں۔ پاکستان جانتا ہے کہ تشدد کے منصوبہ ساز، سہولت کار اور سرپرست کہاں ہیں۔ اپنے شہریوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کہتے ہیں پاکستان نے خاصی مدت تک ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ عالمی برادری کو خبردار کیا تھا، دہشت گردوں کو سہولت دینے کے نتائج دنیا بھر میں بے گناہ شہری بھگتنے ہیں۔ طالبان رجیم نے 2 معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ طالبان رجیم نے ایسے حالات پیدا کر دیے جس پر پاکستان کو شدید تحفظات ہیں۔ سلامتی کونسل کی حالیہ رپورٹ نے پاکستانی موقف کی تائید کی۔ ہمارے اوپر جو دہشت گردی مسلط کی گئی، اس کا ایک ہی حل ہے، جو پاکستان کے بچوں، عورتوں، نوجوانوں کے اوپر قتل و غارت کے حملے کرتے ہیں، ان کے لیے کسی طرح کی رعایت نہیں ہوگی۔ بے گناہ شہریوں پر حملے کرنے والوں سے رعایت نہیں ہوگی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتی ہیں بارہا کہا گیا افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے، لیکن افغانستان تحفظات دور کرنے سے انکاری ہے۔ بیرسٹر داریال چودھری نے کہا ٹارگیٹڈ آپریشن میں کوئی بچہ یا سویلین جاں بحق نہیں ہوا۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا پاک فضائیہ کی کارروائی معصوم جانوں کا بدلہ ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی نے کہا افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ نے افغان طالبان کو ظالم گروہ قرار دے دیا۔ افغانستان کی عوامی تحریک نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کی تباہی خوشائند قرار دے دی۔ پشین میں سرخاب مہاجر کیمپ کے قریب سی ٹی ڈی کی دہشت گردوں سے جھڑپ۔ فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ خارج کے 6 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں کی گاڑی سے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ ہلاک دہشت گرد پولیس لائنز اور کیڈٹ کالج پر حملے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پشین میں فتنہ خارج کے 6 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سی ٹی ڈی بلوچستان کو خراج تحسین۔ کہا سی ٹی ڈی بلوچستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر فخر ہے۔ سی ٹی ڈی بلوچستان فتنہ خارج کے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ تنظیم الفجر پاکستان کے زیر اہتمام رمضان المبارک کی دوسرے روزے کی افطاری اور ڈنر کا اہتمام الفجر میڈیکل سینٹر صدیقیہ کالونی شیخوپورہ کیا گیا۔ تنظیم الفجر کے چیئرمین اکمل اویسی اور نگینہ ٹیکسٹائل ملز کے ٹیکنیکل ڈائریکٹر شاہد رسال، ڈاکٹر علی اکبر، سنیل رضا اور احسان الہی مہمان خاص تھے۔ اس موقع پر اکمل اویسی نے کہا یہ سلسلہ رمضان المبارک میں جاری و ساری رہے گا۔ افطار عشائیہ میں اہل علاقہ نے شرکت کی اور اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ کو مقدمے جھوٹے بنا کر جیلوں میں ڈالا، میں نے بھی جیل کاٹی، اور آج آپ اللہ کی قدرت اور شان دیکھیں کہ اسی جیل کے اندر بیٹھ کے چیخیں مار رہا ہے، جس جیل میں اور جس سیل کے اندر مجھے بند کیا تھا جھوٹے مقدمے کے اندر۔ جھوٹے مقدمے بنا کر ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا تھا، آج اسی جیل میں چیخیں مار رہا ہے۔ اس شخص نے جیل میں میرے بازو کی فزیو تھراپی تک نہیں ہونے دی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی بانی پی ٹی آئی پر تنقید۔ کہا اس کو تو جیل کے اندر دنیا کی ہر سہولت میسر ہے، آج اگر وہ سزا پا رہا ہے تو اپنے کیے کی سزا پا رہا ہے۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کے لیے تحریک انصاف سے نام مانگا گیا۔ بانی کے بھانجے کا نام دیا گیا جو عین وقت پر انکاری ہو گئے۔ بانی کے بھانجے نے کیوں انکار کیا، ان کی کیا مجبوری تھی، پی ٹی آئی قیادت ہی بتا سکتی ہے۔ 4 میں گھریلو تنازع پر مسجد میں گولیاں چل گئیں۔ فریقین کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں
4 افراد قتل۔ پولیس کے مطابق خواتین کے تنازع کے تصفیے کے لیے لوگ مسجد میں جمع ہوئے تو دوبارہ جھگڑا ہو گیا، گولیاں چل گئیں۔ کوہاٹ میں ڈسٹرکٹ اسپتال سے ڈیوٹی کے گھر جانے والی لیڈی ڈاکٹر قتل۔ پولیس کے مطابق لیڈی ڈاکٹر محوش رکشے میں گھر جا رہی تھی کہ ملزمان نے فائرنگ کی۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا لیڈی ڈاکٹر کے قتل کے خلاف احتجاج۔ آج ضلع کے سرکاری اسپتالوں میں ہڑتال کا اعلان۔ اسمبلی میں پاکستان کے آئین کے خلاف قرارداد منظور ہوئی۔ یہ چیلنج کیا گیا ہے پاکستان کے آئین کو۔ بھٹو صاحب کے بنائے ہوئے آئین نے پاکستان میں مزید صوبے بنانے کا اختیار رکھا ہے۔ یہ کون سا انصاف تھا کہ جو 180 سیٹیں لیا ہوا ہے وہ جیل میں، اور جس نے 80 سیٹ لی ہے وہ وزیر اعظم۔ سندھ اسمبلی سے منظور قرارداد کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ یہ قرارداد منظور کر کے آئین کو چیلنج کیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف قرارداد پیش کی۔ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس۔ نئے صوبے کے لیے ریفرینڈم کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ بولے ایک بار درست مردم شماری ہو گئی تو صوبے کا مطالبہ کوئی اور کر رہا ہوگا۔ مصنوعی اکثریت رکھنے والی جماعت سندھ پر قابض ہے۔ 1970 کی تاریخ کے بعد پاکستان میں کیا ظلم ہے جس نے 180 سیٹیں لیں وہ جیل میں اور 80 سیٹوں والا وزیر اعظم۔ 70 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے مشرقی پاکستان میں ایک نمائندہ بھی کھڑا نہیں کیا تھا۔ یہ سندھو دیش کا نعرہ نہیں تو اور کیا تھا۔ 70 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی صرف 1.5 صوبے سے نمائندگی رکھتی تھی۔ وفاقی حکومت 2 وفاقی وزیروں کی پریس کانفرنس کی وضاحت کرے۔ خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال نے آئین اور قانون کا مطالعہ نہیں کیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا ایم کیو ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ کہا 2 وفاقی وزیر سندھ حکومت کے خلاف پروپیگنڈے اور سازش میں کیوں مصروف ہیں۔ وفاقی حکومت وضاحت کرے، یہ پریس کانفرنس وفاق کی پالیسی ہے۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کسٹمز پنجاب سے کم ہم سے زیادہ ڈیوٹی لے رہا ہے۔ ایف بی آر کو خط لکھا ہے، ایک قانون چلایا جائے۔ کسٹمز نے ہماری نئی بسیں 2 ماہ سے روک رکھی ہیں۔ بی آر ٹی میں مزید 1.5 سال لگ سکتا ہے۔ کراچی میں پیشہ ور بھکاریوں کے خلاف کارروائیاں۔ اسسٹنٹ کمشنر جمشید ٹاؤن نے 4 روز میں 100 بھکاریوں کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کیا۔ 14 پیشہ ور بھکاریوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ 21 خواتین گداگروں کو فلاحی تنظیم کے حوالے کیا گیا۔ دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن، 72 انچ قطر کی لائن پھر پھٹ گئی، ہزاروں گیلن پانی ضائع ہو گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی کی سپلائی معطل ہو گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے ناقص میٹیریل سے مرمت کے باعث گزشتہ 2 ہفتوں میں 4 مرتبہ لائن پھٹی ہے۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے 24 گھنٹے میں مرمت مکمل کر کے پانی کی سپلائی بحال کر دی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر شرقی نصر اللہ عباسی نے کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی ہدایت پر ضلع شرقی میں پیشہ ور گداگروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 100 پیشہ ور بھکاریوں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر کے ان کے خلاف FIR درج کرا دی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ہاشم مسعود کے زیر نگرانی کارروائی میں 21 خواتین گداگروں کو ایدھی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کمشنر کراچی نے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ رمضان المبارک میں پیشہ ور گداگروں کی روکاف تھام یقینی بنائیں اور چوراہوں، ٹریفک سگنلز اور مارکیٹوں میں پیشہ ور گداگروں کی آمد کو روکیں جن سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ واضح رہے کہ شہریوں کی جانب سے اکثر پیشہ ور بھکاریوں کی مختلف جرائم ملوث ہونے کی شکایت کی گئی ہے اور شہریوں نے انتظامیہ کی توجہ جرائم میں ملوث گداگروں کے خلاف کے اقدامات کرنے کی جانب دلائی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا PP رہنماؤں کے ہمراہ کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ نے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ مختلف محکموں کے حکام نے وزیر اعلیٰ کو ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ مراد علی شاہ نے بلدیہ ٹاؤن میں امراض قلب کے اسپتال کا بھی دورہ کیا۔ ناصر حسین شاہ، شرجیل میمن، مرتضی وہاب بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے۔ امریکہ میں برفانی طوفان کے باعث 6 شمال مشرقی ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ۔ نیو یارک، نیو جرسی، ڈیلاویئر، رھوڈ آئی لینڈ اور میں ہنگامی حالت نافذ۔ برفانی طوفان کے باعث 5 کروڑ 40 لاکھ افراد کے لیے الرٹ جاری۔ امریکی میڈیا کے مطابق 3,500 پروازیں منسوخ، 15,000 سے زائد تاخیر کا شکار۔ نیو یارک سب سے زیادہ متاثر، ٹریول بین نافذ، اسکول بھی بند رکھنے کا حکم۔ نیو یارک سٹی میں 18 سے 24 انچ اور بعض علاقوں میں 28 انچ تک برف باری کا امکان۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات جمعرات کو جنیوا میں ہوں گے۔ عمانی وزیر خارجہ کا ٹویٹ، لکھا خوشی ہے کہ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے مثبت پیش رفت ہوئی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ بات چیت کے حوصلہ افزا اشارے ملے ہیں۔ کہا امریکی اقدامات پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، ہر ممکن صورتحال کے لیے تیار ہیں۔
मैक्सिको में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुनशियात सरगना के खिलाफ कार्रवाई। मैक्सिको का ताकतवर तरीन मुनशियात सरगना वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जलेस्को में ड्रग कार्टेलर्स के खिलाफ कार्रवाई अमरीकी दबाव के बाद बड़ी पेशरफ्त है। दुनिया का सबसे ज्यादा मतलूब मुनशियात डीलर एल मेंचो का कार्टेल का सरबराह था। अमरीकी वजारत खारजा ने नेमेसो एल मेंचो की गिरफ्तारी पर $15 मिलियन इनाम मुकर्रर कर रखा था। सिक्योरिटी ऑपरेशन के बाद जलेस्को में तशद्दुद रद्द-ए-अमल, ड्रग कार्टेलर्स के एयरपोर्ट समेत मुख्तलिफ मकामात पर मुनज़्ज़म हमले, सड़कें ब्लॉक हो गईं, कई शहरों में गाड़ियां चला दी गईं। ड्रग कार्टेल्स फौजी यूनिट की तरफ असलहा और आलात से लैस हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने मैक्सिको के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। अमरीकी शहरियों को सफर न करने और महफूज मकाम पर रहने की हिदायत। अमरीकी नायब वज़ीर खारजा मैक्सिको में मुनशियात के सरगना की हलाकत बड़ी पेशरफ्त है। मैक्सिको में तशद्दुद के मनाज़िर पर अफसोस और तशवीश है। मैक्सिको की सूरत हाल पर कैनेडियन सहाफ़ी डैन डिक्स की चश्मकुशा रिपोर्ट। लिखा, मैक्सिको हालत जंग में है। ड्रग लॉर्ड की हालत के बाद फौज और पुलिस पर हमले हो रहे हैं। ड्रग कार्टेल के कारिंदे फौजी लिबास पहनकर हमले कर रहे हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स और कई गाड़ियां जला दी गईं। कशीदगी के बायस बाहर जाने वालों को एयरपोर्ट पर निशाना बनाया जा रहा है। ड्रग कार्टेल ने रिजॉर्ट्स और होटल्स पर हमले का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान का मजमूई बैरूनी कर्ज और वाजिबात $138 अरब हैं। वजारत खजाना का एलामिया। पाकिस्तान का बैरूनी कर्ज ज्यादातर रियायती और तवील मुद्दती है। पाकिस्तान के बैरूनी अवामी कर्ज का हजम तकरीबन $92 अरब है। बैरूनी अवामी कर्ज का 75% हिस्सा कसीरुल जहती दो तरफा रियायती जराए से हासिल किया गया। पाकिस्तान बैरूनी कर्जों पर औसतन तकरीबन 4% सूद अदा कर रहा है। बैरूनी ताकतों पर कर्जों पर 8% सूद अदायगी का दावा गुमराह कुन है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का सार्फिन से गैर मजाज कटौतियों और इजाफी चार्जेस की वसूली का सख्त नोटिस। वाज़ेह किया कि मोबाइल टैरिफ में रद्दोबदल से कबल पेश की मंजूरी लाजमी है। सर्विस के मयार पर समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए सार्फिन की वाज़ेह इजाजत लाजमी है। पीटीए की टेलीकॉम ऑपरेटर्स को शफाफ चार्जिंग सिस्टम अपनाने की हिदायत की। भारत को वर्ल्ड कप तारीख की बदतरीन शिकस्त। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में जनूबी अफ्रीका ने भारत को होम ग्राउंड पर नॉकआउट कर दिया। 187 रन हदफ के ताकुब में भारतीय टीम 19वें ओवर में 111 रन पर ढेर हो गई। शिवाम दुबे 42 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। अभिषेक, सूर्या, तिलक पांड्या सब फ्लॉप रहे। जनूबी अफ्रीका ने 186 रन बनाए। डेविड मिलर ने 63 रन बनाए। पहले मैच में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 51 रन से हराया। पालेकेले में 147 रन के ताकुब में मेजबान टीम 95 रन पर ढेर हो गई। विल जैक्स के 3 शिकार। आज जिम्बाब्वे का मुकाबला वेस्ट इंडीज से होगा। बोलियां करोड़ों की और बैंक अकाउंट खाली। पीएसएल फ्रेंचाइज खरीदने वाला ग्रुप दिवालिया निकला। ओजी ग्रुप ने पीएसएल शुरू होने से कबल सियालकोट स्टैलियंस को फरोख्त कर दिया। जराए ने बताया सियालकोट स्टैलियंस के 98% शेयर्स ओजी ग्रुप ने सीडी वेंचर्स को फरोख्त कर दिए। सीडी वेंचर्स के गौहर शाह ने 98% शेयर्स ओजी ग्रुप से खरीद लिए। रमजान मुबारक की 5वीं सहरी पर भी मुल्क भर में खुसूसी एहतमाम। मुख्तलिफ शहरों में फूड पॉइंट्स और होटल्स पर गैर मामूली रौनक। कराची में शहरियों का देसी घी के तड़के वाली निहारी से इंसाफ। लाहौरियों ने मगज निहारी, नली निहारी और पाए से सिरे सहरी की। हैदराबाद में चिकन चीज रोल शहरियों का फेवरेट। कोयटा के ठंडे ठार मौसम में शहरियों ने सहरी के बाद सूप भी पिया। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए होम टीवी न्यूज।